یوم پاکستان پر اسلام آباد میں مسلح افواج کی پریڈ، چکرپڑیا گراؤنڈ میں اللہ کی صدائیں، جوانوں کے قدموں کی دھمک، جنگی طیاروں کی گھن گرج، دشمن پر لرزہ تاری، جدید دفاعی سامان توجہ کا مرکز رہا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان تھے۔ پاکستان سے متعلق کوئی بھی غلط فہمی کا شکار نہ رہے، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی لندن میں پریس کانفرنس، کہا بلوچستان میں ہم پر حملہ ہوا اس کا حساب چکا دیا۔ وزیرستان میں دہشت گرد حملے پر افغان وزیر خارجہ سے کہا گل بہادر گروپ کے خلاف کارروائی کریں۔ 18 مارچ کو افغانستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن دہشت گردوں کے خلاف تھا، افغان حکومت یا افغان عوام کے خلاف نہیں۔ اور راولپنڈی کے علاقے خیابان سر سید میں معمولی تلخ کلامی پر گولیاں چل گئیں، فائرنگ کی زد میں آ کر 10 سال کا بچہ جاں بحق۔ پاکستان کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، دہشت گردوں یا کسی گروپ کو ملک کا امن سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا یوم پاکستان پریڈ سے خطاب، کہا بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم خطے میں عدم استحکام کی بڑی وجہ ہے، بھارت کے تمام غیر قانونی اقدامات کی مذمت کرتے ہیں۔ خوشی ہے پاکستان میں جمہوری حکومت قائم ہو چکی، تمام سیاسی جماعتیں ملک کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں، عالمی برادری فلسطینیوں کا قتل عام رکوانے کے لیے اقدامات کرے، پاکستان فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاک فضائیہ کے شیر دل اسکواڈن کی جاندار پرفارمنس، شاہین بریک اور ٹویسٹ کا مظاہرہ، فخر پاکستان JF-17 تھنڈر، F-16 J-10C اور معراج طیاروں کا فلائی پاسٹ۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں بھارت کو دھول چٹانے والے اسکواڈن نے بھی حصہ لیا۔ یوم پاکستان پریڈ میں فری فال کا شاندار مظاہرہ، اسکائی ڈائیورز فضا میں رنگ بکھیرتے ہوئے پریڈ گراؤنڈ میں اترے۔ میجر جنرل عادل رحمانی نے وزیر اعظم کو قومی پرچم پیش کیا۔ جدید ہتھیاروں نے دشمن پر دھاک بٹھا دی، جدید ترین حیدر ٹینک کا گن سلوٹ الخالد ٹینک نے سلامی پیش کی، بابر، غوری اور ابابیل میزائل سسٹم کی ہیبت، جدید دفاعی سامان، میلی نگاہ ڈالنے والوں کے لیے تباہی کا پیغام، SSG کمانڈوز کا سلنگ سے لٹکنے کا شاندار مظاہرہ، کوبرا گن شپ اور اگسٹا ہیلی کاپٹرز نے بھی حصہ لیا۔ یوم پاکستان پر ایوان صدر میں سول اعزازات دینے کی تقریب، سینئر سیاستدان راجہ محمد ظفر الحق، سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ، سابق نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر، ایئر مارشل ریٹائرڈ نجیب اختر کو نشان امتیاز سے نوازا گیا، اصلاح الدین صدیقی کو کھیل، افتخار عارف کو ادب میں خدمات پر اعزاز دیا گیا، مشتاق احمد سکھیرا، ناصر محمود کھوسا، ڈاکٹر محمد امجد ثاقب اور فواد حسن فواد کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا، فہد ہارون کو ستارہ امتیاز، جبکہ صحافت کے شعبے میں حیدر نقوی کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ماضی کی معروف اداکارہ شبنم کو ستارہ امتیاز، اداکارہ سجل علی، جوگن کاظم کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ مسلح فوج کے 598 افسران اور جوانوں کے لیے بھی اعزازات کا اعلان کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی ملاقات، ISPR کا کہنا ہے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں مختلف شعبوں بالخصوص دفاع میں تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہزادہ خالد بن سلمان نے یوم پاکستان پریڈ میں بھی بطور گیسٹ آف آنر شرکت کی۔ تقریب میں آمد پر آرمی چیف اور وزیر دفاع نے شہزادہ خالد بن سلمان کا استقبال کیا۔ پاکستان کا دورہ کرنے پر آرمی چیف نے سعودی عرب کے وزیر دفاع کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز کو نشان پاکستان دینے کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی، صدر آصف علی زرداری نے اعزاز سے نوازا۔ خان صاحب آج اگر جیل میں وہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، جلد خان صاحب بھی باہر ہوں گے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے اور وہ 47 میں آئے، وہ حکومت کرنے کے حقدار نہیں ہے۔ بانی PTI جلد جیل سے باہر ہوں گے، چیئرمین PTI بیرسٹر گور کا دعویٰ، کہتے ہیں جن لوگوں کے پاس مینڈیٹ نہیں وہ حکومت کے حقدار نہیں۔ ملک میں قانون ہوگا تو جمہوریت آئے گی، ہمارا مقصد جمہوریت قائم کر کے ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے۔ حماد اظہر کا استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا، بانی PTI نے حماد اظہر کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔
حماد اظہر نے پارٹی کو مشکل دور میں سنبھالا۔ ایم کیو ایم کے کئی رہنما فیصل وادہ کو سینٹ میں سپورٹ کرنے کے مخالف۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم کی جانب سے عامر چشتی، شہباز ظہیر اور دیگر ناموں پر غور جاری، حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایم کیو ایم کے کئی رہنماؤں کا پارٹی امیدواروں کو ہی سینٹ کا ٹکٹ دینے پر اصرار۔ ایم کیو ایم سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کے ناموں کو حتمی شکل دے گی۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے کا مشن، تاجروں کے لیے لازمی رجسٹریشن اسکیم آ گئی۔ ملک بھر میں ڈیلرز، ریٹیلرز، مینوفیکچرر اور امپورٹر کم ریٹیلرز کے لیے رجسٹریشن کرانا لازمی قرار۔ اسٹورز، دکانیں، ویئر ہاؤسز، کاروباری دفاتر رجسٹریشن کرانے کے پابند ہوں گے۔ اسکیم کا اطلاق 1 اپریل سے ہوگا۔ پہلی ٹیکس وصولی 15 جولائی سے ہوگی۔ ایف بی آر نے مجوزہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ریٹیلرز اور ہول سیلرز کی رجسٹریشن اسکیم کا اطلاق ابتدائی طور پر کراچی سمیت 6 بڑے شہروں میں ہوگا۔ ریٹیلرز اور ہول سیلرز کی رجسٹریشن کر کے ایڈوانس انکم ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ہر ماہ کی مقررہ 15 تاریخ سے پہلے ٹیکس دینے کی صورت میں تاجروں کو 25% رعایت ملے گی۔ ہر دکاندار کو کم از کم سالانہ 1200 روپے انکم ٹیکس دینا ہوگا۔ یوم پاکستان کے آغاز پر اسلام آباد اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی، مساجد میں ملکی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور میئر کراچی مرتضی وہاب کی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ ڈی جی رینجرز میجر جنرل اظہر وقاص، پاک آرمی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی کے نمائندوں کی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ مزار اقبال پر گانچ تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے گانچ کے فرائض سنبھال لیے۔ ایئر وائس مارشل طارق محمود تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو یوم پاکستان کی مبارکباد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ تاریخی دن ہمیں آباء و اجداد کی عظیم قربانیوں اور خدمات کی یاد دلاتا ہے۔ مسلح افواج ہر وقت کسی اور بھی قیمت پر مادر وطن کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج قومی پرچم کو ہمیشہ سربلند رکھیں گی انشاءاللہ۔ افواج پاکستان زندہ۔ دوست ملکوں کے فوجی دستوں نے بھی یوم پاکستان پریڈ میں حصہ لیا۔ چین کے فوجی دستے کا پریڈ کرتے ہوئے پاک چین دوستی زندہ باد کا نعرہ دستے کی قیادت لبریشن آرمی کے سینئر کرنل نے کی۔ آذربائیجان کے فوجی دستے نے بھی پریڈ میں شرکت کی، دنیا کو پاکستان سے مضبوط دوستی کا پیغام دیا۔ یوم پاکستان پر مختلف ملکوں میں پاکستانی سفارت خانوں میں تقاریب۔ نئی دہلی میں واقع پاکستانی ہائی کمیشن میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ کینبرا میں آسٹریلوی رائل ملٹری بینڈ نے قومی ترانے کی دھن پیش کی۔ بیجنگ میں بھی پاکستانی سفارت خانے میں پرچم لہرایا گیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں بھی پاکستانی سفارت خانے میں پرچم کشائی کی گئی۔ روم کے سفارت خانے میں بھی پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ یوم پاکستان پریڈ میں مختلف فلوٹس کے ذریعے پاکستانی ثقافت کی عکاسی کی گئی۔ پنجابی، سندھی، بلوچی، پختون، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی ثقافت نمایاں کرتے فلوٹس حاضرین کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ ملی نغمے پیش کیے گئے۔ پشاور کے ورسک روڈ پر فائرنگ، 4 افراد جاں بھاگ۔ فائرنگ سے ایک خاتون بھی زخمی ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے واقعہ جائیداد کے تنازع پر پیش آیا۔ اپنے بیٹے کی طرح ہی پالا، وہ میرا بیٹا ہی تھا۔ میرا بیٹا ہی گیا ہے، میرا بھائی نہیں گیا۔ مجھے پتا ہے کہ میرا کون گیا ہے، ان کو نہیں پتا۔ پتنگ اڑانے والے کا ایک مذاق، ایک شغل، ایک گیم ہو گئی ہے۔ ہماری نسلیں اجڑ گئی ہیں۔ فیصل آباد میں قاتل ڈور، ایک اور قیمتی جان نگل گئی۔ ڈچ کوٹ روڈ پر موٹر سائیکل سوار 22 سالہ آصف مشتاق گردن پر ڈور پھرنے سے جاں بحق ہو گیا۔ آصف کی عید کے بعد شادی تھی۔ بھائی کا کہنا ہے پتنگ بازوں کے شوق نے ہمارا گھر اجاڑ دیا۔
مقدمہ نامعلوم ملزمان کے خلاف درج، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم، کہتی ہیں تفریح کے لیے کسی کی جان خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کشمور میں پولیس اور رینجرز کے مشترکہ آپریشن کا چوتھا روز، 12 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ٹریکٹر، کار اور 4 بائکس برآمد، ملزمان کے 5 ٹھکانوں اور مورچوں کو آگ لگا کر مسمار کر دیا گیا۔ روس میں دہشت گردی کا بڑا واقعہ، ماسکو کانسرٹ ہال پر حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 143 ہو گئی، 150 سے زیادہ زخمی۔ دہشت گردوں نے جدید اسلحے سے فائرنگ کی، دستی بم پھینکے جس سے آگ تیزی سے پھیل گئی اور چھت گر گئی۔ روس کا خون کا بدلہ خون سے لینے کا اعلان، کہا تمام ذمہ داروں کو ختم کریں گے۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے ماسکو دہشت گردی میں ملوث 4 حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ دہشت گرد یوکرین فرار ہوتے ہوئے پکڑے گئے۔ یوکرین کے صدر کی حملے میں ملوث ہونے کی تردید، امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ماسکو حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ماسکو میں حملے کی شدید مذمت، کہا پاکستان اس مشکل وقت میں روس کے ساتھ کھڑا ہے۔ فرانس، جرمنی، بھارت اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی روس میں حملے کی مذمت۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، صہیونی فورسز کی رفح میں گھر پر بمباری، 5 فلسطینی شہید۔ سیکریٹری ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے غزہ جنگ بندی میں ڈیڈ لاک انسانی تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ غزہ میں بھوک سے مرتے افراد کے لیے بھیجی جانے والی امداد کو بھی روکا جا رہا ہے۔ بے گھر فلسطینی کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں۔ یہ صورتحال رہی تو غزہ انسانوں کا قبرستان بن جائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس آج رفح کا دورہ کریں گے۔ عماد وسیم نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ واپس لے لی۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا پاکستان کے لیے T20 فارمیٹ میں دستیاب ہوں، فیصلہ T20 ورلڈ کپ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا، اعتماد کرنے پر PCB کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آل راؤنڈر عماد وسیم نے نومبر میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ چیئرمین محسن نقوی سے PCB کے ڈائریکٹرز کی ملاقات، بورڈ کے وسائل میں اضافے کا پلان طلب کر لیا۔ PSL کو زیادہ دلچسپ بنانے، خواتین کرکٹرز کے لیے PSL شروع کرنے کی تجویز، محسن نقوی نے کہا کرکٹ کے فروغ کے لیے ہر سطح پر جامع حکمت عملی ترتیب دی جائے۔ سابق چیئرمین PCB شہریار خان 89 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے۔ وہ کافی عرصے سے علیل تھے۔ شہریار خان 2 مرتبہ سربراہ PCB رہے۔ ان کی تدفین کل کراچی میں ہوگی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے شہریار خان کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ 1 گھنٹہ زمین سے محبت کے نام، عالمی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے دنیا بھر میں ارتھ آور، پاکستان میں بھی ارتھ آور جاری۔ 8:30 سے 9:30 بجے تک روشنیاں بجھا کر حصہ ڈالا جا رہا ہے۔ ارتھ آور کا آغاز سب سے پہلے آسٹریلیا میں ہوا۔ سڈنی کے ہاربر برج اور اوپرا ہاؤس سمیت اہم مقامات پر لائٹیں بند رہیں۔ لاکھوں لوگ آج غیر ضروری لائٹیں بند کر کے ارتھ آور میں حصہ لے رہے ہیں۔ زمین کو ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کے لیے یہ دن ہر سال مارچ کے آخری ہفتے میں منایا جاتا ہے۔ جیز نے 37 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی ہے۔ یہ سرمایہ کاری ہم اپنے صارفین کے لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کو بہتر سے بہتر ڈیجیٹل سروسز میسر ہو سکیں۔ جیز کی مشکل معاشی حالات میں گزشتہ برس 37 ارب کی سرمایہ کاری۔ جیز کی پاکستان میں سرمایہ کاری 10 ارب 60 کروڑ ڈالر سے بڑھ گئی۔ سرمایہ کاری کا مقصد ڈیٹا کی بڑھتی طلب کو پورا کرنا ہے۔ جیز کے CEO عامر ابراہیم کا کہنا ہے سرمایہ کاری صارفین کو بہتر سروس دینے کے لیے کر رہے ہیں۔